کسی نیت کرنے والے کی یہ جائز نہیں ہے کہ وہ نیت کرے خلاف ما یؤدی یا خلاف ما یؤدی، جس کو ادا کر رہا ہے اس کے خلاف کی نیت کرے وہ، الا علی قول محمد فی الجمعہ، مگر امام محمد کے قول پر جمعہ میں، فإنه اذا ادرک الامام ما فی التشہد، کہ جب مقتدی نے امام کو تشہد میں پایا، او فی سجود السہوی، یا سجدہ سہو میں پایا، نباہ جمعتن، ویصلی، تو اس کی نیت کرے وہ جمعے کی، ویصلیھا ظہرا عندہ، اور ایک قول یہ ہے کہ وہ جو امام محمد کے نزدیک جو ہے وہ ظہر کی نیت کرے، والمذہب انہ یصلی جمعتن، لیکن صحیح مذہب اس میں یہی ہے کہ جمعے کی نیت کرے، فلا استثناء، تو پھر کوئی استثناء نہیں ہے، جو قاعدہ انہوں نے بتایا کہ نیت کرنے والے کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ وہ نیت کرے اس کے خلاف جس کو وہ ادا کر رہا ہے، تو یہی بات صحیح ہے، اس لیے فلا استثناء۔ ہاں امام محمد کے قول پر وہ جمعے کی انہوں نے مثال دی، تو یہ کہہ رہے ہیں کوئی استثناء نہیں ہے اس میں۔ وَأَمَّا إِذَا لَمْ يَكُنِ الْمَنْوِي مِنْ الْعِبَادَاتِ الْمَقْصُودَةِ، اور رہا جب منوی عبادات مقصودہ سے نہ ہو، وَإِنَّمَا هُوَ مِنَ الْوَسَائِلِ كَالْوُضُوءِ وَالْغُسْلِ وَالتَّيَمُّمِ، وہ وسائل سے ہو جیسے کہ وضو ہے، غسل ہے، تیمم ہے، تو قالوا فی الوضوء لا ينویہ لأنہ لیس بعبادۃ، تو یہ کہہ رہے ہیں کہ وضو میں نیت نہیں کرے گا کیونکہ وہ عبادت نہیں ہے۔ وضو میں نیت نہ کرنے کا مطلب یہی ہوا کہ یہ شرط نہیں ہے، ضروری نہیں ہے، ہاں نیت کرے گا تو ثواب پائے گا وضو کا، اور نہیں کرے گا صحت جب بھی ہو جائے گی ثواب نہیں ملے گا۔ واعترض الشارح الزیلعی علی الکنزی فی قولہ ونیتہ بناء علی عود الضمیر علی الوضوء، اور شارح امام زیلعی نے کنز پر اعتراض کیا ہے ان کے قول میں، ونیتہ بناء، ان کے قول ونیتہ بناء علی عود الضمیر علی الوضوء، کہ یہ بنا ہے ضمیر کے وضو کی طرف لوٹنے کی طرف، وقضا اعترضوا علی القدوری فی قولہ، اور اسی طرح سے امام قدوری پر اعتراض کیا ہے ان کے اس قول میں، ینوی طہارتا، کہ وہ طہارت کی نیت کریں، والمذہب ان ینوی ما لا یصح الا بالطہارۃ من العبادۃ، اور مذہب صحیح وضو وغیرہ میں یہ ہے کہ وہ نیت کرے کہ جو صحیح نہ ہو طہارت کے بغیر، جو من العبادت یعنی جو عبادت طہارت کے بغیر صحیح نہ ہو، یہ نیت کرے وضو میں، او رفع الحدث، یہ رفع حدث کی نیت کرے، وعند البعض نیت و طہارت تکفی، اور بعض کے نزدیک جو ہے طہارت کی نیت جو ہے کافی ہے۔ آواز آ رہی ہے؟ ہیلو، جی حضرت، جی اچھا۔ وَأَمَّا فِي التَّيَمُّمِ فَقَالُوا إِنَّهُ يَنْوِي عِبَادَةً مَقْصُودَةً لَا تَصِحُّ إِلَّا بِالطَّهَارَةِ، اور تیمم میں فقہاء نے کہا ہے کہ ایسی عبادت مقصودہ کی نیت کرے، لا تصح الا بالطہارۃ، جو بغیر طہارت کے صحیح نہ ہوتی ہو، تو تیمم میں ایسی عبادت مقصودہ کی نیت کرے، مثل سجدہ تلاوتی، جیسے سجدہ تلاوت، یا صلاۃ ظہر، ظہر کی نماز۔ قالوا لو تیمم لدخول المسجد، تو کہا ہے فقہاء نے کہ اگر تیمم کی نیت کی دخول مسجد، اذان پڑھوں گا تیمم کرتے وقت یہ نیت کی، اول اقامت لا تؤدی بھی کی القرآن، تو اس میں سے روایت عند العام
ہم آواز لوگ آواز کٹ رہی ہے حضرت آپ کی۔ ڈسکنیکٹ ہو جا رہا ہے۔ ہیلو، جی حضرت آ رہی ہے آواز اب؟ آ رہی ہے حضرت، آ رہی وفی تیممی لقراءۃ القرآنی روایتان، اور تیمم میں جب نیت قرأت قرآن کی ہو تو اس میں دو روایتیں ہیں۔ فعند العامۃ لا يجوز، عام کے نام فقہا کے نزدیک جائز نہیں ہے، کما فی الخانیہ وهو محمول علی ما اذا کان محدثا، اور یہ محمول ہوگا اس پر جبکہ وہ محدث ہو۔ واما اذا کان جنوبا، جب جنوبی ہو، غسل کی ضرورت ہو، فتیمم لها، تو اس نے قرأت قرآن کے لیے تیمم کرتے وقت نیت کی، جاز لہ ان یصلی بہ، تو جائز ہے کہ اس سے وہ نماز بھی پڑھے، یعنی نماز بھی پڑھ سکتا ہے۔ محدث جنوبی ہے اور تیمم کرتے وقت اس نے نیت کی قرأت قرآن کی، تو کہہ رہے ہیں جائز، اس سے نماز بھی، اس تیمم سے نماز بھی پڑھ سکتا ہے۔ کما فی البدائع، جیسا کہ بدائع الصنائع میں، وقد اوضحناہ فی شرح الکنز، اور ہم نے اس کو واضح کر دیا ہے کنز کی شرح میں۔ الرابع فی صفۃ المنوی من الفریضۃ والنافلۃ والاداء والقضاء، اور القاعدہ الامور بمقاصدها کے تحت اس کے متعلق چوتھی بحث ہے منوی کی صفت میں، یعنی جس کی نیت کر رہا ہے تو اس کی وہ کس صفت پر ہے، وہ فرض ہے یا نفل ہے، ادا ہے یا قضا ہے۔ تو اما الصلاۃ، ان کا نماز، فقال فی البزازیہ انہ ینوی الفریضۃ فی الفرض، کہ فرض میں فریضے کی نیت کرے گا۔ فقال معزیا الی المجتبی، مجتبی کی طرف نسبت کرتے ہوئے کہا ہے، لا بد من نیت الصلاۃ و نیت الفرض و نیت التعیین، کہ ضروری ہے نماز کی نیت اور ساتھ ساتھ نماز کے اندر فرض کی نیت، و نیت التعیین، اور تعیین کی نیت، حتی لو نوى الفرض لا یجزیہ، یہاں تک کہ اگر فرض کی نیت کی تو اس کو یہ کافی نہ ہوگا، یعنی نیت فرض کی نیت کرے، نماز کی نیت کرے، تعیین فرض اثر کا ہے یا ظہر کا ہے، اس بات کی بھی تعیین۔ والواجبات کالفرائض، اور کہہ رہے ہیں واجبات جو ہیں یہ فرائض کی طرح ہیں، کما فی التاتار خانیہ، جیسا کہ تاتارو خانیہ میں ہے۔ واما النافلہ و سنت الراتبہ، رہا نفل نماز اور سنت راتبہ یعنی جو مؤکدہ ہے، فقدمنا انہا تصیح بمطلق نیت و بنیت مباحۃ، تو ہم نے اس بات کو بیان کر دیا ہے کہ یہ مطلق نیت سے بھی صحیح ہے، سنت یا نفل کی نیت نہ بھی کی، مطلق نیت نماز کی کر لی، تو نفل یا سنت مؤکدہ بھی صحیح ہوگی، وہ بھی نیت مبینۃ، اور نیت مبینہ کے ذریعے بھی صحیح ہوگی۔ نفل ہے، سنت کی نیت کر لی، سنت ہے نفل کر لی، جب بھی صحیح ہو جائے گی۔ وتفرع علی اشتراط نیت الفریضۃ انہ لو لم یعرف الفرائض الخمسہ الا انہ یصلیھا فی اوقاتھا لا تجوز، اور فرض کی نیت کے شرط لگانے پر تفریع ہے ایک اور مسئلے کی، انہ لو لم یعرف الفرائض الخمسہ الا انہ یصلیھا فی اوقاتھا لا تجوز، ہاں اگر وہ لو لم یعرف الفرائض الخمسہ، فرائض خمسہ کو نہیں جانتا ہے، الا انہ یصلیھا فی اوقاتھا، فرائض خمسہ کیا ہیں، مگر نماز ان کے وقت میں پڑھ رہا ہے،
کہ چاہے وہ ظہر کا وقت ہے یا اثر کا، نماز اسی وقت میں پڑھ رہا ہے، وقت تو ہے لیکن وہ جانتا ہی نہیں فرائض کون سا کیا ہے، تو کہنے لا تجوز، جائز نہیں ہے۔ وَقَذَا لَوْ اعْتَقَدَ أَنَّ مِنْهَا فَرْضًا وَنَفْلًا وَلَا يُمَيِّزُ وَلَمْ يَنْوِ الْفَرْضَ فِيهَا فَإِنَّمَا الْفَرْضَ فِي الْكُلِّ جَازَ۔ اور اسی طریقے سے اگر اس کا اعتقاد یہ ہے کہ ان میں سے فرض بھی ہیں نفل بھی ہیں لیکن اس نے تمیز نہیں کرتا ہے وہ، وَلَمْ يَنْوِ الْفَرْضَ فِيهَا، اور نہ ہی اس میں فرض کی نیت کی ہے، فَإِنَّمَا الْفَرْضَ فِي الْكُلِّ جَازَ، تو جو نمازیں نفل فرض سب پڑھ رہا ہے ان میں سے کچھ فرض ہیں کچھ نفل ہیں بغیر تمیز کے، تو اگر اس نے فرض کی نیت کی کل میں، چاہے وہ نفل تھی یا فرض تھی، تو یہ کہہ رہے ہیں جازا، کل میں فرض کی نیت کی تو جائز ہے، ولو ظن الکل فرضاً جازا، اور تمام کو فرض گمان کر لیا، ان میں فرض بھی تھے نفل بھی تھے، جازا، وَإِن لَمْ يَزُنْ ذَلِكَ فَكُلُّ صَلَاةٍ صَلَّاهَا مَعَ الْإِمَامِ جازا، اور اگر فرض کا گمان نہیں کیا اس میں کچھ فرض بھی تھی کچھ نفل بھی تھی، تو ہر وہ نماز جس کو امام کے پیچھے پڑھا ہے جائز ہوگی، ان نوا صلاۃ الامامی، اگر اس نے نیت کی کہ جو امام کی نیت، جو امام کی نماز ہے وہی میری ہے، تو کہہ رہے ہیں اس صورت میں جائز ہوگا، اگرچہ فرض کی اسپیشل نیت نہ بھی کی ہو۔ وفی القنیہ المصلون ستۃ، کہ نمازیوں کی 6 قسمیں ہیں، الاول من علم الفرض منہا والسنن، جو کہ فرض کا فروض کا ان میں سے نماز میں سے فرض کا یا سنتوں کا جانکار ہے، وعلم معنی الفرضی، اور وہ فرض کا معنی جانتا ہے، انہ ما یستحق الثواب بفعلہ والعقاب بترکہ، فرض کا مطلب وہ سمجھتا ہے کہ جس کے کرنے پر وہ ثواب کا مستحق ہوگا یہ جانتا، والعقاب بترکہ، اور چھوڑنے پر جو ہے عقاب کا عذاب کا مستحق ہوگا یہ ہے فرض، وہ جانتا ہے، اور سنت ما یستحق الثواب، اور سنت کے بارے میں جانتا ہے کہ علی فعلہا، کہ جس کے کرنے پر وہ ثواب کا مستحق ہوگا، ولا یعاقب علی ترکہا، لیکن اس کے ترک پر جو ہے عقاب نہیں دیا جائے گا، اسے معلوم ہے، فنوى الظہر بالفجر اجزاءہ، پھر اس نے نیت کی ظہر یا فجر کی تو اس کو جو ہے کافی ہوگی، واغنت فی نیت الظہر نیت الفرض، اور اس نے غنی ہو گیا، اس نے بے نیاز کر دیا ظہر کی نیت کو، ظہر کی نیت کو فرض کی نیت سے بے نیاز کر دیا، بس اتنی کہ فرض ظہر کی ہے یا فجر کی ہے یہ نیت کر لی، اور وہ سنت اور فرض میں فرق کرنا جانتا ہے تو کافی ہوگی۔ والثانی من یعلم ذلک وینوی الفرض فرضاً ولیکن، اور تیسرا یہ ہے نمازی کے جو جانتا ہے اس کو فرض اور سنت کے فرق کو، وینوی الفرض فرضاً، اور فرض میں نیت کی اس نے فرض کی، ولیکن لا یعلم ما فیہ من الفرائض والسنن، لیکن وہ یہ نہیں جانتا ہے کہ اس میں فرائض و سنن کیا ہیں، یعنی یہ تو جانتا ہے فرض جسے کہتے ہیں، سنت جسے کہتے ہیں، اور فرض نماز میں فرض کی نیت بھی کر لی اس نے، لیکن نماز کے اندر کون سی چیزیں فرض ہیں کون سی چیزیں واجب ہے یہ نہیں جانتا، تجزی ہو تو اس کو کافی ہوگی۔ تیسری بحث والثالث، تیسرا نماز، والثالث ینوی الفرض ولا یعلم معنہ لا تجزی، فرض کی نیت کی کرتا ہے لیکن یہ فرض کا معنی نہیں جانتا، لا تجزی تو اس کو کافی نہیں ہوگی۔ والرابع من علم ان فیما یصلی الناس فرائض و نوافل فیصلی کما یصلی الناس، چوتھا نمازی ایسا ہے کہ وہ یہ جانتا ہے کہ یصلی الناس فرائض و نوافل، کہ لوگ جو ہے فرائض اور نوافل پڑھ رہے ہیں، فیصلی کما یصلی الناس، تو یہ بھی جیسے لوگ پڑھ رہے ہیں ایسے یہ بھی پڑھ رہا ہے، ولا یمیز الفرائض من النوافل، اور یہ فرائض کو نوافل سے تمیز نہیں دیتا ہے، لا تجزی تو کافی نہیں ہوگی، لأن تعین النیت فی الفرض شرط، کیونکہ نیت کی تعین جو ہے فرض میں شرط ہے، وقیل یجزیہ ما صلی فی الجماعت ونوى صلاۃ الامام، اور کہہ رہے ہیں کافی ہوگی، دوسرا قول یہ کہ اس نے جو ہے جماعت کی نماز پڑھی ہے، یعنی جو جماعت جو لوگ اور تھے جو جماعت میں نماز پڑھی
اور اس نے نیت کی صلاۃ الامامی کہ جو امام کی نماز ہے وہی میں پڑھ رہی ہوں، تو اس کنڈیشن میں فرائض اور نوافل کے ذریعے اگر اس نے فرق نہ بھی کیا تو جب بھی نماز ہو جائے گی۔ والخامس من اعتقد ان الکل فرض جاز صلاۃ، جس کا اعتقاد یہ ہوگا تمام کے تمام فرض ہیں، اس کی نماز جائز ہوگی۔ والسادس من لا يعلم ان اللہ تعالی علی عباده صلوات مفروضۃ ولکنہ کان یصلیها لاوقاتها لم تجز۔ چھٹا وہ جو یہ جانتا ہے کہ جو یہ نہیں جانتا کہ اللہ تعالی نے اللہ کے لیے اپنے بندوں پر فرض ہی نمازیں ہیں، وَلَكِنَّهُ كَانَ يُصَلِّيهَا لِأَوْقَاتِهَا لَمْ تَجِزْهُ، اس بات کو اسے معلوم نہیں ہے لیکن وہ ان کو پڑھتا ہے ان کے اوقات میں تو جائز نہیں ہوگا۔ وَأَمَّا فِي الصَّوْمِ، اور رہا روزے میں، فَقَدْ عَلِمْتَ أَنَّهُ يَصِحُّ بِنِيَّةٍ مُبَيِّنَةٍ بِمُطْلَقِ النِّيَّةِ، تو آپ یہ بات جان چکے ہیں کہ روزہ صحیح ہوتا ہے نیت مبینہ کے ذریعے بھی اور مطلق نیت سے۔ فلا تشترط لصوم رمضان اداء نیت الفرضیتی، تو صوم رمضان کے لیے فرضیت کی نیت کی ادائیگی ضروری نہیں ہے۔ حتی قالو، یہاں تک کہ فقہا نے کہا ہے یعنی رمضان کے مہینے کا روزہ رکھنے کے لیے فرضیت کی ادائیگی کی نیت ہو، یہ شرط نہیں ہے کہ رمضان کے دن میں جب روزہ رکھے گا، مہینہ رمضان کا ہے تو رمضان ہی کا وہ روزہ ہوگا۔ جب صحیح آدمی ہے، صحت مند ہے۔ حتی قالو، یہاں تک کہ فقہا نے کہا لو نوی لیلۃ الشک صوم آخر شعبان، اگر اس نے لیلۃ الشک میں، جس رات میں اس بات کا شک ہے کہ صبح کو رمضان ہے یا شعبان ہے، صوم آخر شعبان، لیلۃ الشک میں اس نے شعبان کے آخری روزے کی نیت کر لی کہ شعبان کا یہ آخری روزہ ہے، ثم ظہر بعد الصوم انہ اول رمضان، پھر بعد میں روزہ رکھ لیا، پتہ چلا کہ نہیں بھائی شعبان نہیں تھا، یہ آج تو رمضان کا پہلا دن تھا، چاند ہو چکا تھا، شہادت آ چکی تھی، اور نیت یہ کری تھی کہ شعبان کا آخری روزہ میں رکھ رہا ہوں، تو جب بھی اس کو یہ جو ہے کافی ہوگا رمضان کا روزہ۔ وَأَمَّا الزَّكَاةُ فَتُشْتَرَطُ لَهَا نِيَّةُ الْفَرْضِيَّةِ لِأَنَّ الصَّدَقَةَ مُتَنَوِّعَةٌ، اور زکوٰۃ میں اس کے لیے فرض کی نیت، فرضیت کی نیت کے زکوٰۃ فرض ادا کر رہا ہوں میں، یہ نیت شرط ہے۔ لِأَنَّ الصَّدَقَةَ مُتَنَوِّعَةٌ، کیونکہ صدقے کی کئی قسمیں ہوتی ہیں، نفل بھی ہوتا ہے، واجب بھی ہوتا ہے، کوئی منت مان لی اس نے، تو اس لیے اب زکوٰۃ کی ادائیگی کے وقت جو ہے اس کو یہ متعین کرنا اپنی نیت میں ضروری ہے کہ جو زکوٰۃ فرض ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے مالک نصاب بنایا، وہ اس کی زکوٰۃ نکلنا ہوں زکوٰۃ فرض میں، کیونکہ صدقہ مختلف ہے۔ بلا مرا حکمن یدی زکوٰۃ المعجلہ، اور کہہ رہے ہیں میں نے نہیں جانا ہے زکوٰۃ معجلہ نے پیشگی زکوٰۃ کی نیت کا حکم، وظاہر کلامہم، اور ان کا ظاہر کلام یہ انہ لا بد من نیت الفرض، کہ فرض کی نیت ضروری ہے، لانہ تعجیل بعد اصل الوجوب، کیونکہ اصل وجوب کے بعد یہ تعجیل ہے، یعنی کوئی پیشگی زکوٰۃ ادا کرتا ہے، تو اصل وجوب کے بعد، آواز آ رہی ہے؟ ہیلو، جی حضرت طارق، پیشگی زکوٰۃ ادا کرتا ہے تو اصل وجوب کے بعد یہ کیا ہے؟ تعجیل ہے۔ اصل وجوب کیا ہے؟ لأن سببہ ہوا النصاب النامی، زکوٰۃ کا جو سبب ہے وہ نصاب نامی ہے، جو نصاب ہے اس کا یعنی وہ مالک نصاب ہے، تو یہ اس کا جو ہے سبب ہوا وجوب کا، وقت وجدہ، اور وہ پا لیا گیا، لیکن حولان حول ابھی نہیں گزرا ہے، تو کہہ رہے ہیں بخلاف الحول، برخلاف حول کے، فإنہ شرط لوجوب الاداء، اصل وجوب تو ثابت ہو گیا نصاب نامی کی بنیاد پر جو اس کا سبب ہے، لیکن وجوب ادا، ادائیگی کے لیے شرط کیا ہے؟ یہ حولان حول ہے، لیکن اس نے اس سے پہلے زکوٰۃ دی بخلاف تعجیل، تو کہہ رہے ہیں کوئی
کوئی بات نہیں ہے، بخلاف تعجیل صلاتی برخلاف وقتی ہے، برخلاف نماز اس کے وقت سے پہلے پڑھ لی، نماز کو مقدم کر دیا اس کے وقت سے، فَإِنَّهُ غَيْرُ جَائِزٍ، تو وہ جائز نہیں ہے، لِكَوْنِ وَقْتِهَا سَبَبًا لِلْوُجُوبِ، کیونکہ نماز کے وقت کے وجوب کے لیے سبب ہونے کی وجہ سے، نماز کا وقت جو ہے نماز واجب ہونے کے لیے سبب ہے، کہ جیسے وقت داخل ہوا ظہر کا، ظہر کی جو ہے سبب بن گیا، نماز واجب ہو گئی، عصر کا وقت داخل ہوا، عصر کی نماز، وَشَرْطًا لِصِحَّةِ الْأَدَاءِ، تو یہ وجوب کے لیے سبب ہے اور ادائیگی کی صحت کے لیے وقت جو ہے شرط بھی ہے، شرائط نماز میں سے وقت۔ وَأَمَّا الْحَجُّ فَقَدَّمْنَا أَنَّهُ يَصِحُّ بِمُطْلَقِ النِّيَّةِ، رہا حج تو یہ صحیح ہو جائے گا مطلق نیت سے بھی، وَلَكِنْ عَلَّلُوهُ بِمَا يَقْتَضِي أَنَّهُ نَوَى فِي نَفْسِ الْأَمْرِ الْفَرْضِيَّةِ، لیکن انہوں نے اس بات کی تعلیل کے مطلق نیت سے صحیح ہو جائے یہ کی کہ مقتضی اس بات کا کہ وہ نیت کی اس نے نفس الامر میں فرضیت کی نیت کی ہوگی۔ قالوا کیوں؟ وقال نے کہا لأنه لا يتحمل المشاق الكثيرة إلا لأجل الفرض، کہ مطلق نیت سے جب حج کی نیت کی تو کہہ رہے ہیں اس کی یہ صحیح ہوگا، اس کی علت یہ بیان کر رہے ہیں کہ وہ نفس الامر میں اس نے فرض ہی کی نیت کی ہوگی، اس بات کو سمجھا جائے گا، اس بات کا مقتضی ہے یہ۔ کیوں کہ حج جو ہے یہ اس میں مشقتیں بھی ہوتی ہیں، کیونکہ یہ مالی عبادت بھی ہے اور ساتھ میں بدنی عبادت بھی ہے، انرجی بھی صرف ہوتی ہے، میدان عرفات میں جانا اور منی میں جانا، مزدلفہ میں جانا، خانہ کعبہ کے چکر لگانا، صفا مروہ کی دوڑ کرنا، کبھی اوپر چڑھنا، تو مشقتیں ہیں۔ اب حج وہ فرض کر رہا ہے یا نفل کر رہا ہے؟ اگر مطلقاً حج کی نیت کر لی اس نے حج ہو جائے گا، کیونکہ اتنی بڑی مشقتیں کہہ رہے ہیں نفل کے لیے نہیں کرے گا، الا لاجل الفرض، کے فرض ہی کے لیے کرے گا۔ چلیے نفل بھی حج ہوتا ہے مگر مطلق نیت ہے یہاں پہ۔ فاستنبط منہ المحقق ابن الحمام، تو محقق ابن حمام نے اس سے اس بات کا استنباط کیا ہے انه لو كان الواقع منه انه لم ينوي الفرض لم يجب، کہ اگر واقع میں اگر اس سے واقع یہ ہو کہ اس نے نیت نہیں کی ہے فرض کی تو جائز نہیں ہے۔ ہاں مطلق نیت ہے، فرض کی بھی ہے، ہو سکتی ہے نفل کی بھی، لیکن اگر واقع سے ہو کہ فرض کی نیت بالقصد نہیں کی ہے تو جائز نہیں ہوگا، لأنه صرفه إلى الفرض حمل الله عليه، کیونکہ ہر حج کو فرض کی طرف پھیرنا یہ محمول ہوگا فرض کی نیت پر ہی، عملا بالظاہر، ظاہر پر عمل کرتے ہوئے، وہو حسن جدا، یہ بہت اچھی بات ہے، فلا بد فی من نیت الفرض، تو کہہ رہے ہیں حج میں فرض کی نیت ضروری ہے، لأنه لو لم النفل فیہ وعلی حجۃ الاسلام کان نفلا، اس نے اگر جو ہے نفل کی نیت کی اور اس پر حج اسلام ہے، یعنی حج فرض ہے، مالک نصاب ہے، وہ صاحب استطاعت ہے، اور اس نے نیت کی حج نفل کی، کانا نفلن، تو یہ نفل ہوگا، حج فرض سے دوبارہ ادا کرنے کا پڑے گا، ولا بد من نیت الفرض فی الکفارات، اور اسی طریقے سے فرض کی نیت ضروری ہے کفارات میں، ولذا قالوا، اسی وجہ سے انہوں نے کہا ان صوم الکفارۃ وقضاء رمضان یحتاج الی تبییت النیت من اللیل، کہ کفارے کا روزہ اور رمضان کی قضا یہ دونوں ضرورت مند ہیں، اس میں ضرورت ہے الی تبییت النیت من اللیل، نیت کا رات ہی سے ہونے کا، کہ رات سے نیت ہو، لأن الوقت صالح لصوم النفل، یعنی پہلے سے رات سے ہی طلوع صادق کے وقت سے ہی یہ نیت ہو، اس سے پہلے سے ہی، کہ بھئی یہ کفارے کا روزہ ہے یا رمضان کی قضا ہے، لأن الوقت اگر قضا رکھ رہا ہے، لأن الوقت صالح لصوم النفل، کیونکہ وقت جو ہے نفل روزے کا بھی صلاحیت رکھتا ہے، کیا پتہ نفل رکھا ہو پیر کے دن، تو یہ رمضان کی قضا ہے یا کفارے کا روزہ ہے، رمضان کے علاوہ میں روزے رکھتا ہے یہ، تو اس بات کی تعین ضروری ہے کہ نفل کی بھی گنجائش ہے۔ وَأَمَّا الْوُضُوءُ وَالْغُسْلُ فَلَا دَخَلَ لَهُمَا فِي هَذَا الْمَبْحَثِ لِعَدْمِ اشْتِرَاطِ النِّيَّةِ فِيهِمَا،
اور رہا وضو اور غسل تو کوئی دخل نہیں ہے اس بحث میں ان دونوں کو لعدمی نہیں رہنے اشتراطیت فیما. جی اتنا ہی رہنے دیں. کوئی جوائن نہیں ہوا آپ کے علاوہ؟ ہو گیا تھا کوئی؟ چلیے